اس رات سالار اسی اذیت، درد، تکلیف میں سے گزر رہا تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، اس کے غم پہ آسمان رو رہا تھا۔ وہ کوئی شکوہ نہیں کر رہا تھا، اس کی جگہ آسمان پہ چمکتی بجلی مہر شکوہ تھی۔ وہ سوچتا رہا، اپنی محبت میں کمی کو تلاشتا رہا، کب، کہاں، کیا کیا بدلا تھا۔ وہ بے خبر سا اس کے پیچھے بھاگتا رہا تھا، اسے بہت یاد کرنے پہ یاد آ رہا تھا، بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ یادوں کے ساتھ بارش میں بھیگتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے 5 بجے بارش رکی، تو جیسے اس کی یادوں کا سلسلہ بھی تھما تھا۔ وہ بارش کے پانی میں بیٹھا رہنا چاہتا تھا، لیکن قریبی مسجدوں سے بلند ہونے والی اذانوں کی آواز پہ اسے مجبوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھنا پڑا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی راہ سے گزرتا انسان اس سے بات کرنے کے لیے رکے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ خود سے بھی نہیں۔ وہ اپنے گھر صحیح سلامت لوٹ آیا، اس کے والدین کے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی، وہ بظاہر تو واپس آیا ہے، مگر خود کو یا تو کھو آیا ہے یا پھر شاید مار ہی آیا ہے۔ اور یہ بات آنے والے دنوں میں سالار کے والدین پہ کھلنے والی تھی۔ میں اس سے چائے کا پوچھ لوں۔ فروہ بیگم اور کامران صاحب کو ذیشان فون کر کے سب کچھ بتا چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کامران صاحب سے پوچھا، نہیں، اسے اس وقت اکیلا رہنے دو، کامران صاحب نے کہا، اور نماز کی ادائیگی کے لیے قریبی مسجد چلے آئے تھے۔ وہ رو رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ہاں تو میں بھی کب تمہارے بنا رہ سکتا ہوں، تم کیوں میری بات نہیں مان لیتی؟ دیکھو، تم بس میرا اب ساتھ دے دو، چند ماہ لگیں گے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ٹھیک کر لوں گا، میں ورنہ تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ رو رہا تھا، وہ اس کے لیے سچ میں رو رہا تھا۔ وہ سانس روکے اب اس کی بھیگی آواز کو سن رہی تھی۔ اسے یوں روتا بلکتا دیکھ کر اسے اپنے ماں باپ پہ غصہ آ رہا تھا۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی، اس جمال سے شادی کر لو گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا زینب، جس دن تم نے نکاح نامے پہ دستخط کیے، اسی وقت میں اپنی جان لے لوں گا، یاد رکھنا میری یہ بات۔ بابر نے کہنے کے بعد فون بند کر دیا تھا، اور اس دن زینب سارا دن اپنے بستر پہ لیٹی اس کے ساتھ میسج پہ بات کرتی رہی تھی۔ پورا دن آدھی رات تک مسلسل سوچنے، بابر کی باتیں اور محبت کو پانے کے لیے وہ اپنے آخری فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ یہ ہفتے کی سیاہ رات تھی جب برگد کے بوڑھے درخت نے اپنے تنے کے پیچھے چھپتی زینب کو دیکھا، جس کا پورا وجود ڈر اور خوف کے باعث کپ کپا رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کے ہاتھ میں موجود فون کی اسکرین پر ایک میسج نمودار ہوا تھا، گاؤں سے باہر جانے والے راستے پہ چلی آؤ۔ اس نے میسج پڑھا، نوکیا کے چھوٹے سے فون کو اپنی مٹھی میں زور سے بند کیا، اور جیسے ہی اپنا پاؤں آگے بڑھایا، بوڑھے برگد کے درخت نے سطح زمین پہ ابھری اپنی ایک جڑ کو اس کے راستے میں حائل کیا۔ رک جاؤ، بیٹیاں ایسے تھوڑی رات کی تاریکی میں اپنے ماں باپ کے چہروں پر کالک مل کر جاتی ہیں۔ بوڑھے برگد کے درخت نے جیسے فریاد کی تھی۔ زینب کا پاؤں اٹکا اور وہ منہ کے بل کچی مٹی کی زمین پہ آ گری تھی۔ اس کی کوہنی زور سے زمین پر پڑے پتھر سے ٹکرائی تھی۔ کوہنی پر لگی چوٹ کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی تھی۔ ماں باپ کو تو تم اس سے بھی گہری چوٹ دے کر جا رہی ہو،
بوڑھا برگد ایک بار پھر بے زبانی میں بول اٹھا تھا۔ زینب بڑبڑائی تھی۔ وہ زمین سے اٹھی اور اندھا دھند گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف بھاگ گئی تھی، جہاں بائک پہ کھڑا بابر اسے آتا دیکھ کر تیزی سے سیدھا ہوا تھا اور اس کے بیٹھتے ہی تیزی سے بائک دوڑا کر اسے اس کے ماں باپ، بہن، گاؤں سے بہت دور لے آیا تھا، اتنی دور کہ وہ آ جاؤ۔ بابر نے نیلے رنگ کے گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے پلٹ کر گھبرائی ہوئی زینب سے کہا، جانے کیوں یہاں آ کر اس کا دل چاہ رہا تھا وہ واپس پلٹ جائے۔ کیا ہوا؟ بابر نے گھبرائی ہوئی زینب کو پکارا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ زینب نے مشکل سے اپنے لبوں کو پھیلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ باجی، اس نے اونچی آواز لگائی تو سامنے 2 کمروں میں موجود ایک کمرے سے وہ بھاری وجود کی عورت باہر نکلی۔ تیز بھڑکیلے آتشی رنگ کا سوٹ پہنے وہ میک اپ کیے بابر کے قریب آئی۔ میں لے آیا ہوں، بابر نے کہا اور اپنے عقب میں چھپ کر کھڑی زینب کا ہاتھ تھام کر اس کے سامنے کیا۔ زینب اپنی چادر کے ایک کونے سے اپنا چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ لڑکی تو بڑی پردے دار ہے، وہ عورت کہہ کر بے ہنگم انداز میں ہنسی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ 5 زدہ دانتوں کی نمائش کرتی وہ زینب کو عجیب سی لگی تھی۔ ہائے یہ محبت اور اس کے امتحان! بالآخر اس کے لبوں پہ ہنسی نے دم توڑا اور ایک آہ نے جگہ بنائی۔ یہ باجی رقیہ ہے، میری باجی۔ ہم ان کے گھر ہی رہیں گے، بابر نے پلٹ کر زینب سے کہا۔ باجی تو زینب کو اندر لے جا، بہت تھکی ہوئی ہے، اسے ناشتہ دے کر آرام نہیں کرنا۔ تم نے کہا تھا جاتے ہی سب سے پہلے ہم نکاح کریں گے، تو جانے کیوں اس وقت یہ بات کرتے ہوئے زینب کا لہجہ اور آنکھیں بیک وقت بھیگی تھی۔ ہاں تو میں نکاح کا انتظام کرنے جا رہا ہوں نا، تم ناشتہ کرو اور تھوڑا آرام کر لو۔ میں بس مولوی صاحب اور گواہان کا انتظام کر کے واپس آتا ہوں۔ بابر نے اس کی شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا اور پھر گردن گھما کر اس رقیہ نامی عورت کو اشارہ کیا۔ ہاں ہاں آ جاؤ بیٹی، اور تم بابر جلدی آنا، پتہ ہے نا لڑکیوں کے دل بڑے ہی نازک ہوتے ہیں، اس نازک دل کے ساتھ وہ کتنا بڑا دل اور حوصلہ کر کے تمہارے ساتھ آئی ہے۔ جاؤ جلدی جاؤ اور جلدی سے واپس آؤ۔ زینب کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا، میں آتا ہوں، بس تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، بابر کہہ کے پلٹا تھا۔ جب اس کی نظر زینب کے بائیں ہاتھ کی بند مٹھی پہ پڑی تھی، یہ کیا ہے؟ اس نے تیزی سے زینب کا ہاتھ تھاما۔ فون، وہ میں گر گئی تھی تو۔ اپنی بند مٹھی کو کھولتے ہوئے زینب نے شرمندہ لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، تم یہ مجھے دے دو، میں تمہیں نیا فون لا دوں گا۔ بابر نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون اٹھایا اور باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ زینب کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا، جو کسی بھی وقت تیز ہوا کی وجہ سے ٹوٹ کر گرنے کے قریب تھا۔ وہ بابر کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نیلے رنگ کا گیٹ بند ہوا، اسے کیا خبر تھی، اس پہ خوش قسمتی کا ہر دروازہ بند اور بد قسمتی کا ہر در کھل گیا تھا۔ وہ بازی ہار گئی تھی اور یہ بات اسے اسی رات پتہ چلی تھی، جب اسے اس جگہ سے مزید 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک اچھے اور پوش علاقے کے گھر میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بابر کہاں ہے؟ اس نے روحانسی ہو کر رقیہ سے پوچھا۔ اسی نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ سارے راستے وہ اسے جواب میں یہی کہتی رہی تھی۔
اور پھر کسی کے آنے پہ بے ڈھنگے انداز میں بیٹھی رقیہ سیدھی ہو کر تابیداری سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ساڑی میں ملبوس، خوب تیز میک اپ کیے بالوں کا جوڑا بنا کر اس پہ کھلتے گلاب کی کلی کو اٹکائے میڈم نگینا سامنے صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ زینب کے وجود کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ستائش پر ابھری تھی۔ اس بار مال تو اچھا ہے، میڈم نگینا نے خود میں سمٹی ڈری سہمی زینب کو دیکھ کر کہا۔ تو زینب نے نہ سمجھی سے پہلے میڈم نگینا اور پھر رقیہ کو دیکھا۔ رقیہ دیکھ، سیدھی بات ہے، 15 لاکھ تو بہت زیادہ ہے، فائنل بات 10 لاکھ، وہ بھی اسی وقت۔ میڈم جی بڑا خرچہ، بڑی ہی ٹائم ضائع ہوا ہے، بابر تو 10 لاکھ کی رال ٹپکائے بیٹھا ہے، تو پھر بیچ میں مجھ غریب عورت کا کیا بنے گا؟ آپ کے لیے تو 15 لاکھ 15,000 کے برابر ہے، تو میں زیادہ بول مت، میں نے کیا بیچاری غریب نادہ عورتوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ نگینا نے اسے ڈپٹا۔ یہ آپ لوگ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے یہاں نہیں رکنا، آپ بابر کو کیوں نہیں بلا رہی؟ زینب کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ نگینا نے ایک موٹی سی گالی زینب کو دی، چپ کر کے بیٹھ جا، دیکھ نہیں رہی؟ تیرا یار تجھے بیچ رہا ہے، اب تو نے ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو… اس سے پہلے کہ نگینا اپنی بات پوری کرتی، زینب نے بے یقینی سے اپنے سر کو دائیں بائیں جانب ہلایا۔ تم دونوں جھوٹ بول رہی ہو، بابر ایسا نہیں کر سکتا، وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، شادی کرنا چاہتا ہے، میں نہیں رکوں گی۔ وہ اپنے سر کو نفی میں ہلاتی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے قریب پہنچ پاتی، اسے کسی نے دونوں اطراف سے بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ بہت زور سے چلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں عورتوں سے اپنے آپ کو چھڑا پاتی، وہاں سامنے کمرے سے نکلتی تیسری عورت نے زور سے اپنے ہاتھ میں موجود سرنج کی سوئی اس کے بازو میں چبوئی تھی اور اس میں موجود دوا کو اس کے جسم میں منتقل کر دیا تھا۔ اسے بے ہوش ہونے میں چند منٹ لگے تھے۔ وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہی زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، اتنا کہ اسے بلانے والے بھی اسے بلا بلا کر تھک چکے تھے۔ وہ نوکری چھوڑ کر اپنے کمرے تک محدود ہو گیا تھا۔ ذیشان اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر وہ منہ میں جلتا سگریٹ کا کنارہ دبائے کش کش لگاتا بے تاثر انداز میں اپنے سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتا رہا۔ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں اور تم یہ پینٹنگ دیکھے جا رہے ہو۔ ذیشان نے اٹھ کر وہ پینٹنگ دیوار سے اتار دی اور واپس سالار کے پاس آ کر بیٹھا۔ دیکھ سالار، وہ دنیا کی آخری لڑکی نہیں تھی جس کی وجہ سے تو اپنا یہ حال بنائے بیٹھا ہے۔ 3 ماہ بہت ہوتے ہیں سوگ منانے کے لیے، اب چھوڑ دے اسے اور اپنے ماں باپ کا خیال کر لے۔ ذیشان نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے تھے۔ میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی، پہلی محبت، پہلا پیار، پہلا عشق۔ کوئی بھی انسان یہ کیسے بھول سکتا ہے؟ بھولا جا سکتا ہی نہیں۔ کتنی عجیب بات کرتے ہیں لوگ، بھول جاؤ۔ یہ بھول جانے کا کوئی سوئچ آف بٹن ہے؟ آن کر لو، یاد کر لو، آف کر کے بھول جاؤ۔ وہ اپنے لبوں کو سیے بن آواز کے بول رہا تھا۔ سالار، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ ذیشان نے اس کا کندھا ہلایا۔ سونا چاہتا ہوں یار، اکیلا رہنا چاہتا ہوں، تم جاؤ۔ سالار نے یہ کہہ کر اپنے ہاتھ میں موجود سگریٹ کو سائے ٹیبل پہ پڑی ایش ٹرے میں مسلا اور تکیے پر سر رکھ دیا۔
ذیشان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر اس کے کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں کامران صاحب اور فروا بیگم آنکھوں میں امید لیے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہے آنٹی، بس خاموش ہو گیا ہے، اسے ٹائم دیں۔ جب تک وہ خود کو خود نہیں سمجھائے گا ہمارا بولنا بیکار ہے۔ یہ دھچکا اسے برداشت کرنے میں وقت لگے گا اور ہمیں اسے یہ وقت دینا پڑے گا۔ کتنا وقت؟ 3 ماہ بہت ہوتے ہیں۔ اسے کہو خود پہ نہ سہی، کم سے کم اپنے بوڑھے ماں باپ پہ ہی ترس کھا لے۔ فروا بیگم رو پڑی تھی۔ سمجھ جائے گا، آپ فکر نہیں کریں، ذیشان نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر ان کے لیے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر گلاس ان کی طرف بڑھا دیا تو کامران صاحب ہولے سے ہاں میں سر ہلا کر مسکرا دیے تھے۔ وہ پورے 4 ماہ کے بعد اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ فروا بیگم تو اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹی وی کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جس کی آواز کو کامران صاحب نے اس کے پاس بیٹھتے ہی بند کر دیا تھا۔ یہ جو زندگی ہے نا بیٹا، ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس سفر میں ہمیں طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں جو اپنے لگتے ہیں لیکن اپنے ہوتے نہیں، اور کبھی کبھی ان لوگوں سے ہم ملتے ہیں جو ہمارے ہوتے نہیں لیکن ہمارے بن جاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، لیکن خود کو اس طرح ان لوگوں کے لیے ضائع کرنا جو ہمارے نہیں ہوتے بے وقوفی ہے۔ زارا تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی، اس کا تمہاری زندگی سے چلے جانا ہو سکتا ہے کوئی خیر ہو۔ شکر کرو تم ان لالچی اور جھوٹے لوگوں سے شادی کرنے سے پہلے ہی بچ گئے۔ شادی ہو جاتی تب ان لوگوں کی اصلیت سامنے آتی، تب ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ بس ایک بات یاد رکھتا، اس کا خود ہی تمہاری زندگی سے چلے جانا ہو سکتا ہے بہتری کے لیے ہو اور تمہاری زندگی کی بہتری کے لیے بھی۔ کامران صاحب بولتے جا رہے تھے اور سالار خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اس کے جانے میں کوئی بہتری تھی تو وہ میری زندگی میں آئی ہی کیوں تھی؟ اگر اسے جانا ہی تھا تو کیا ضروری تھا کہ وہ مجھے ملتی؟ سالار نے بند لبوں کے ساتھ خود سے سوال کیا اور اٹھ کر بائک کی چابی اٹھا کر جیسے ہی پلٹا، ماں باپ کے چہروں پہ موجود سوالوں کو دیکھ کر اس نے چابی واپس رکھی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس میں کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ کب واپس آؤ گے؟ جیسے سوالوں کو جواب دینے کا نہ تو دل تھا اور نہ ہی کوئی ارادہ۔ عجیب سی بے چینی تھی جو اسے پچھلے کئی دنوں سے گھیرے ہوئے تھی، اور آج تو جیسے یہ بے چینی ہر حد سے آگے تھی۔ سالار نے اپنے موجود کمبل کو ہٹایا اور دیوار پر گیئر وال کلاک کی طرف دیکھا، جہاں رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ یہ دسمبر کی سرد ترین رات تھی۔ اس نے جیکٹ پہنی، والیٹ اور فون اپنی جیب میں رکھا اور آٹومیٹک لاک کھول کر یوں ہی پیدل گھر سے نکل آیا تھا۔ سرد ترین رات میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتا سڑک کی ریلی راستے پہ آ کر آخر میں بنے ہوٹل پہ آ بیٹھا تھا۔ سگریٹ کو سلگائے اس نے ایک کپ چائے کا آرڈر دیا اور کرسی کی بیک پہ سر کو رکھے کھڑکی سے باہر چھائی دھند کو دیکھ رہا تھا۔ جذبے اگر سچے ہوں تو ٹوٹ جانے پر انسان کو اندر تک توڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی زمین نم ہوئی تھی۔ دل میں چھائی یادوں کی دھند اسے سرد اور بے حس بناتی جا رہی تھی۔ پھر اس کا یہ معمول بن گیا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے سونے کے بعد گھر سے نکل آتا، یوں ہی سڑکوں پہ پھرتا اور ہوٹل پہ آ کر بیٹھ جاتا۔ اس دن بھی وہ حسب معمول اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھا تھا۔
جب دوسری کرسی پہ بیٹھا ہوا وہ لڑکا اٹھ کر اس کے پاس پڑی کرسی پہ آ بیٹھا تھا، سالار نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کئی دن سے دیکھ رہا ہوں تم بولتے نہیں، چائے کا لفظ کہہ کر کھڑکی سے باہر گر دھند کو دیکھتے رہتے ہو، لگتا ہے تمہیں کوئی بڑا دکھ ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا اور سالار کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس کا انتظار ہی رہا تھا۔ سنو، میرے پاس تمہارے درد کی دوا ہے، وہ سرگوشیانہ انداز میں سالار کے کان کے قریب اپنا منہ لاتے ہوئے بولا۔ بول دو، کہہ دو، اپنے اندر سے ہر درد کو نکال دو، زندگی کو انجوائے کرو۔ اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنی ایک آنکھ کو دبایا تھا۔ سالار ہولے سے مسکرایا تھا۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، لگتا ہے زندگی ابھی زندہ ہے۔ میرے ساتھ چلو، تمہارے درد کو کھینچ کر تمہارے ہونٹوں پہ ہنسی نہ سجا دی تو کہنا۔ اس کا انداز چیلنج بھرا تھا۔ مجھے ہنسی نہیں چاہیے، خوشی بھی نہیں چاہیے، بس اسے بھولنے کی کوئی وجہ چاہیے، سالار نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور وہ وجہ میرے پاس ہے، وہ لڑکا اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ وہ کیسے؟ سالار حیران ہوا۔ تو آ جاؤ، لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا تو سالار میکانیکی انداز میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ وہ چند گلیاں چھوڑ کر اسے اس مکان میں لے آیا تھا۔ دیکھ، تجھے دوست مانا ہے، پہلے مل لے، تیری اداسی کی وجہ ختم ہو گئی تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ خیر ہے۔ کیا میں واقعی اسے بھول جاؤں گا؟ سالار اس کی یاد کا بوجھ اٹھائے تھک چکا تھا، اتنا کہ اب وہ اس بوجھ کو اتار پھینکنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ہاں ہاں بالکل، اس نے کہا اور اپنے قریب آتی لڑکی سے کچھ کہنے لگا تھا۔ لڑکی نے ایک بند دروازے کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا چل جا، اس نے لڑکی سے کہا اور سالار کی طرف پلٹا۔ آ جاؤ، یہاں موجود سب سے اچھی لڑکی تمہارے لیے۔ اس نے ایک آنکھ دبائی اور کھی کر کے ہنس پڑا۔ چل ٹرائی کرتے ہیں۔ سالار نے اپنے والیٹ سے ہزار کے نوٹ نکال کر لڑکے کی طرف بڑھائے اور بند دروازے کو کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، بیڈ کے کونے میں بیٹھی لڑکی، وہ ہلکا سا میک اپ کیے خود میں سمٹائی ہوئی تھی۔ سالار نے گہرا سانس بھرا اور دروازہ بند کر کے بیڈ پہ آ گرا۔ دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھے وہ چھت پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، جب لڑکی ڈر کر مزید خود میں سمٹی تھی۔ ارے یار، ڈرو مت، تمہیں کچھ نہیں کہنے والا میں اب تم نے سوچا ہوگا جب کچھ کہنا ہی نہیں تو میں یہاں آیا ہی کیوں؟ سالار نے کروٹ بدل کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس پہ جمائے بیٹھی تھی۔ سالار کے دیکھنے پہ اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ سالار ہولے سے ہنستا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہائے، یہ تم لڑکیاں بھی نا اپنی اداؤں سے کیسے مردوں کو پاگل کر دیتی ہیں۔ اس نے بھی میرے ساتھ ایسے ہی کیا تھا، میں جو ہمیشہ سے خود میں مگن رہنے والا خاموش لڑکا تھا۔ اس نے میری دنیا میں آ کر میری زندگی کو اور مجھے یکسر بدل دیا تھا، اور پتہ ہے جاتے ہوئے خود ہی میری دنیا کو بدل گئی۔ میں بولنا چاہتا ہوں اتنا سارا، اتنا زیادہ کہ سامنے والا بس مجھے سنتا رہے۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کیسا پاگل انسان ہے، بھلا یہاں کوئی بولنے کے لیے تھوڑی آتا ہے، بولنا اور سننا کون سا مشکل ہے۔ ماں باپ سے دل کی باتیں کر لو یا پھر دوست سے،
میں اس کی باتیں ان سے نہیں کرنا چاہتا۔ پتا ہے کیوں؟ سالار نے بات کرتے کرتے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سپیس چاہتا ہوں، میری محبت میں آ کر کوئی بھی اسے بد دعا نہ دے۔ یہ دل بھی نا بہت پاگل ہے، دھوکہ اور دغا کھانے کے باوجود بھی اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے نا عجیب بات؟ محبت میں ہر بات ہی عجیب ہوتی ہے۔ وہ پھر سے لیٹا بول رہا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک بولتا ہی چلا گیا، اور جس وقت وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا، دھیرے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنس پڑا تھا اور تیز تیز قدموں سے باہر آ گیا۔ وہ کئی بار اس کے پاس آیا تھا، ہر بار وہ اپنے دل کی باتیں کرتا اور کرتا چلا جاتا۔ یہ اس کے یہاں آنے کے 1.5 ماہ بعد کی بات تھی۔ اس دن اس نے اس لڑکی سے پوچھا، جب بھی آتا ہوں میں ہی بولتا ہوں، تم کیوں نہیں بولتی؟ ٹوک ہی دیا کرو، یہی کہہ دیا کرو۔ آج کے زمانے میں بھلا کوئی ایسی بھی محبت کرتا ہے؟ سالار نے کہا اور سر جھکا کر بیٹھی اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اور دیکھو میں بھی کتنا پاگل ہوں، میں نے تو تم سے کبھی تمہارا نام بھی نہیں پوچھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ اس پہ نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا سر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ بولو نا، دیکھو بولنے سے دکھ کم ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں کون سا کوئی غم ہوگا؟ ویسے ایک بات پوچھوں، دیکھنے میں تم اس ٹائپ کی لڑکی نہیں لگتی، تو پھر یہ کام کیوں؟ وہ اس سے سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، اور وہ خاموشی سے اپنے لبوں کو دانتوں سے کچلتی، اپنی انگلیوں کو مروڑتی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر سالار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں کچھ دنوں کے لیے کراچی جا رہا ہوں، کراچی اپنی خالہ کے پاس۔ وہاں چند دن رہوں گا۔ نوکری کہاں کروں گا یہ ابھی میں نے سوچا نہیں، لیکن مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ آنکھوں میں امید بھرے اس سے کہہ رہی تھی۔ کیا؟ سالار کی آنکھوں میں سوال ابھرا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ پھر سے جاتے ہوئے واپس بیڈ پہ آ بیٹھا۔ میرے گھر والوں کو بتا دو میں یہاں ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ رو رہی تھی، وہ پہلی بار اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں نے یہاں آنے والے ہر مرد کی منت کی تھی کہ بس ایک بار میرے ابا کو میرے یہاں ہونے کی خبر بتا دے، لیکن تو کیا تم اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کرتی؟ سالار حیران ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے روتے ہوئے اپنے سر کو نفی میں ہلایا۔ جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتی، تو پھر کوئی دوسرا کیسے ان کی عزت کا خیال رکھ سکتا ہے؟ اس لڑکی نے آپ کو اس لیے چھوڑا کہ اسے آپ سے کہیں زیادہ امیر مرد مل گیا تھا۔ اس کے خواب اتنے مہنگے تھے، ان کو پورا کرنا آپ کے بس میں نہیں تھا، اور جس کی محبت کا دامن تھامے میں رات کی تاریکی میں نکل آئی تھی، اس نے مجھے پیسوں کے عوض یہاں لا کر بیچ دیا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی محبت پہ اندھا یقین کر لیا۔ جو مجھ سے محبت کرتے تھے، ان کی بے مول اور قیمتی محبت کو میں نے پاؤں تلے رون دیا، بے اعتبار کر دیا۔ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پوری شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی بلند ہوئی سسکیوں سے گھبرا کر سالار جلدی سے اس کے قریب ہوا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہارے رونے کی آواز ان تک پہنچ گئی تو؟ سالار نے کہتے ہوئے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی پیشانی کو اپنی 2 انگلیوں سے مسلتا، سر جھکائے سوچ میں مبتلا بیٹھا رہا تھا۔
اور پھر ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ زینب کی آس، امید یا پھر ہمیشہ یہی رہ جانے کی اذیت بھری سوچ، سالار کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا اور زینب کے سر پہ آ ٹھہرا۔ بابا ہمیشہ مجھے کہتے تھے زارا کا جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے لیے تو پتہ نہیں، لیکن شاید کاتب تقدیر نے تمہیں یہاں سے نکلوانے کے لیے اسے میری زندگی سے نکال دیا تھا تاکہ میں تم سے مل سکوں۔ تم فکر نہیں کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، لیکن اب نارمل کول ڈاؤن رہنا ہوگا۔ چھوٹی سی بھی غلطی ان لوگوں کو چوکنا کر دے گی اور ہمیں ہمارے مقصد سے بہت دور کر دے گی۔ میں کرتا ہوں کچھ۔ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے سالار نے کہا تو زینب کی آنکھیں نمکین پانیوں سے ایک بار پھر بھر آئی تھی۔ وہ جا چکا تھا اور زینب وہیں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی حالت میں گر چکی تھی۔